ब्रेक लेते हैं। आप ब्रेक के बाद आज के मौजू के हवाले से हमारे पीर साहब हैं ख्वाजा पीर सुलेमान कमर कादरी साहब, उनको हमने ज़हमत दी है, वो आपसे बात करेंगे, हम उनसे सवालात करेंगे और आपको इंशाअल्लाह अपने जवाबात की रोशनी में रोशनी फराहम करेंगे। ख़ानदान को मज़बूत कैसे किया जा सकता है, अब हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब हैं। बहुत ही जची तुली गुफ्तगू करते हैं, वसी मुतालिया के मालिक हैं और मानी शरीफ दरगाह है, खानका है, जंग ज़िला है, उसके अंदर आपकी बहुत बड़ी खानका है, दरगाह है, वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। वहाँ लोगों की रूहानी ज़रूरियात तो पूरी करते ही करते हैं, माली और फूड के एतबार से इनका बहुत बड़ा काम है। पीर साहब से मैं पूछूंगा कि ख़ानदान की जो अहमियत है, जो हमारे खुलफा थे, अगर हम सीरत नबवी को देखें, सालिहीन को देखें, जो हमारे अकाबिर थे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर साहब इस कुर्राए अर्ज़ी पर हर दौर में इंसान ने मुआशरती उसकी जो मुआशरत पसंदी है, इस हवाले से इज्तिमाई ज़िंदगी बसर की है और इस ज़िमन में जिस मुआशरती इदारे को बुनियादी हैसियत हासिल है उसे हम ख़ानदान कहते हैं। अरबी में एक लफ्ज़ जो है, इसका मादा जो है ऐन वाव लाम जो है, इस मादे से एक लफ्ज़ है मसदर आइलतुन, जिसे हम ख़ानदान के मफ़हूम के साथ ताबीर करते हैं। और अहले अरब जो हैं वो अय्याल और रजुल जो शख्स है उसको सरबराह ख़ानदान के तौर पर ये लफ्ज़ मुस्तामल है। सही। अब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ चलते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ख़ानदान किन मानों में आता है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल यूसुफ ले अबीह या अबत इन्नी रअयतु अहद आशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद गिरामी से कहा तो उसमें बाप, बेटा और भाई जो हैं ये सारे ख़ानदान के जो है उस दायरे में आते हैं। फिर सूरह यूसुफ में ये फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना दुर्र। फिर एक जगह पर है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कहीं अहल का लफ्ज़, कहीं अय्याल का लफ्ज़ जो है हदीस पाक में ये जो है ख़ानदान के लिए इस्तेमाल होता है। अब ज़रा मैं इस हवाले से मैं थोड़ा सा आगे आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस ख़ानदान की बुनियाद क्या है। इस्लाम में ख़ानदान की बुनियाद जो है वो निकाह है। जैसा कि है निकाह मिलाप और मोहब्बत का बायस बनता है और शिरक करना लड़ाई और झगड़े और दूरी का बायस है। अब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरफ इशारा फरमाया वजअलना बैनकुम मवद्दतम व रहमा, कि हमने इस रिश्ते के दरमियान एक मवद्दत और अपनी एक ख़ास रहमत रखी है, उनसियत रखी है, जिससे आगे ख़ानदान जो है वो नशोनुमा भी पाता है, ख़ानदान पूरा भी होता है और उसकी तरबियत भी होती है। ख़ानदान की जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो माँ बाप हैं। अगर हम इस्लाम की तरफ जाएँ तो इस्लाम हमें कहता है कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, जैसे तुम मेरे इबादत गुजार बंदे बनो वैसे वालिदैन के खिदमत गुजार भी बनो माशाअल्लाह। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। सही। इसमें ख़ानदान के अलावा दूर के जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी आ जाते हैं, फिर यतामा, मसाकीन और जितने लोग आते हैं वो इस ज़िमन में आ जाते हैं जिनकी तरबियत है। अब हम अगर यूरोप की तरफ चलें क़िबला, ये मैं आपसे सवाल करने वाला था कि जो इस्लाम का और दीगर जो मज़ाहब हैं, क्या फ़र्क क्या है, हमारा ख़ानदानी निज़ाम कैसे मजबूत है और उनसे हम बेहतर कैसे हैं? अब यूरोप की तरफ चलते हैं क़िबला। यूरोप में देखें रियासती इदारे जितने भी अच्छे हों, जितना भी बेहतरीन काम करें, लेकिन देखें यूरोप में जो है लोगों ने ओल्ड हाउसेस बनाए हुए हैं, ओल्ड होम्स बनाए हुए हैं। जब कोई बूढ़ा हो जाता है वालिद या वालदा उनको जो है वो वहाँ जमा करवा देते हैं, जबकि इस्लाम ये कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में है। इम्मा यबलुगन्ना, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वहफ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मैं तर्जुमा की तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनना यह औलाद का फ़र्ज़ है। और इमाम राज़ी अलैहि रहमत उफ़ के हवाले से फरमाते हैं
کہ اگر بوڑھے والد کا یا والدہ کا بستر پہ پیشاب نکل گیا ہے اور کوئی خوش نصیب بچہ جو ہے بیٹا یا بیٹی وہ اس کو دھونے لگا اور اسے بدبو آنے لگی ہے، نیچرل چیز ہے پیشاب سے بدبو آنا، مگر اس نے اگر اپنے ناک پہ یوں ٹیشو رکھا ہے اور والد دیکھ رہا ہے یا والدہ دیکھ رہی ہے کہ بیٹا بچپن میں آپ کے پیشاب سے ہمیں تو بدبو نہیں نہ آتی تھی، ہمارے کندھوں پہ بھی پیشاب کر دیتے تھے، گود میں بھی پیشاب کر دیتے تھے، اب تو جوان ہو گیا ہے تو اب تجھے ہمارے پیشاب سے بدبو آتی ہے، تو امام راضی فرماتے ہیں اتنی سی بات اگر والدین نے سوچ لی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور والد کو اللہ رب العزت نے دوسرا رب کا ہے، مجازی رب کا ہے، کما رب یعنی صغیرہ۔ اب یہ بتائیے آخر میں کہ ہم اپنے معاشرے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ غلاظت کہہ لیں یا ایسی چیزیں کہہ لیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، تو اب ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ معاشرہ جو ہمارا اسلامی ہے، جو تعلیمات ہیں، اس سے کیسے ہم روشنی لے کے موجودہ نظام کو مزید بہتر کریں؟ قبلہ عرض یہ ہے کہ اگر ہمارا عمل نہ ہو اپنے دین پر تو اس میں ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، مگر اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ میں تھوڑا سا یورپ کی طرف پلٹ کے پھر ایک مثال عرض کر کے بات کر لوں گا۔ آپ یورپ میں چلے جائیں کو بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر نکاح کے پیدا ہوتے ہیں، وہاں کوئی نکاح کا رواج نہیں ہے، تو 15 سال کا بچہ ہوتا ہے اور بچی ہوتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو مدر پدر آزادی ہے نا یورپ نے، اس نے سارا معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ اکبر۔ جبکہ والدین نے اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، قرآن مجید میں اعیننا، ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں سکون اور راحت، سکون اور راحت کہا ہے۔ اب بچے والدین کے سکون اور راحت ہیں اور والدین کے ذمہ بچوں کی تربیت ہے۔ اگر بچے 14-15 سال سے جو ہے وہ ان کی تربیت میں ہی نہیں رہیں گے تو انہیں کیسا پتہ چلے گا کہ ان کی تربیت کیسی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات ایک میں ضمن چھوٹی سی عرض کرتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یورپ میں یہ اصول ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنائے گئے ہیں، اولڈ ہومز بنائے گئے ہیں۔ اب جہاں جس کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں وہاں جو ہے انسانوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ والدین کو چھوڑ کر، بوڑھوں کو چھوڑ کر جانوروں اور بلیوں کی طرف نوجوان بھاگ رہا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والدین پر اسی طرح ہے کہ وہ اولاد کی جو ہے تربیت کریں۔ پیر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ آج کا موضوع آپ کے سامنے تھا۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے کہ خاندان کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے، خاندان کی مضبوطی کا فائدہ کیا ہے، مشترکہ طور پہ رہنا، پیار محبت کے ساتھ رہنا، بھائی چارے کے ساتھ رہنا، دوسروں کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہو کر شامل ہونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، نیکی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور اس موضوع سے بڑی ہی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ اگر مکھی جو ہے وہ سبزی جب ہم لینے جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن اگر وہی جو مکھی ہے وہ آپ سونا خریدنے جائیں یا جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں اس سونے کے اوپر بیٹھ جائے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس مثال سے سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ اصل جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیول کی، ریلیشن کی، کہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب مکھی سبزی کے اوپر بیٹھی ہے، اس کی کوئی اوقات اہمیت نہیں۔ اگر وہی مکھی سونے کے اوپر بیٹھے گی وزن کرتے ہوئے، ترازو کے اوپر تولتے وقت، تو اس مکھی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اچھے لوگوں کو بیٹھیں، نیک اور صالح لوگوں میں بیٹھیں، اہم لوگوں میں بیٹھیں۔ اہم لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ خود اہم ہو جائیں گے، غیر اہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ خود غیر اہم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی جو غیر اہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ضائع ہو سکتی ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی زندگی اور آپ کا خاندان بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے شاعر ہیں کراچی سے، ماشاءاللہ علامہ نثار علی اجاگر صاحب۔ یہ جتنے بھی معروف کلام آپ دیکھتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے جو ایک پہچان بنے ہوئے ترانے ہیں، نظمیں ہیں، نغمے تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، اشعار ہیں، یہ اسی صاحب طرز شاعر نے لکھا ہے۔ تو ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی، میں آپ سے دعا کے لیے کہوں گا کہ آپ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں، اور ہم ان کے برابر غم میں شریک ہیں۔ اللہ پاک ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، مہربان ہیں، مولانا احسان الحق صدیقی صاحب، محمدیہ غوثیہ جو بیرا شریف کی لاہور کے اندر شاخ ہے، برانچ ہے، بڑا اچھا مدرسہ ہے بادامی باغ لاہور کے اندر، ان کی والدہ صاحبہ دنیا سے چلی گئی۔
دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آج ہمارا وظیفہ ہے یا کعبدو، یا کعبدو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ روزی جو تنگ ہے، جو کم ہے، وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یا کعبدو یا قابضو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں طرح سے پڑھنے کی سہولت موجود ہے۔ یا قابضو یا قابضو 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ روزی تنگ جو ہے وہ ایسی راہ سے اللہ پاک آپ کو نور سے، رحمت سے اللہ پاک روزی دے گا کہ ماشاءاللہ پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اپنی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق حلال کے اندر برکت چاہتے ہیں، تو اس وظیفہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، یعنی کہ جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ غربت ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔